شاہ صاحب، بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں مائنڈ سائنسز کی اویئرنیس بڑھی ہے. پاکستان میں پچھلے 20 سالوں سے بے شمار ایسے ٹرینرز اور کوچ آئے ہیں جو مائنڈ سائنسز کے کوچ تھے. اس سے پہلے ہپنوسس کیا ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کیا ہے، چکرا ایکٹیویشن کیا ہے، اس طرح کی ساری ٹرم سے لوگ واقف نہیں تھے. بڑی دنیا کو اس کی اویئرنیس ہوئی، جا کے لوگوں کی پریکٹس اتنی نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا بالخصوص ہمارا یورپ اور ویسٹ وہ مائنڈ سائنسز کو اور روحانیت کو ایک سمجھتا ہے. کیا یہ ایک ہے؟ اگر ہمارے ذہن میں ایک پوائنٹ یہ کلیئر ہو جائے کہ روحانیت کیا ہے اور مائنڈ سائنسز کیا ہیں، تو پھر کوئی زیادہ ہمیں اچنبھا نہیں ہوگا اس بات پر کہ ویسٹ روحانیت کو اور مائنڈ سائنسز کو ایک سمجھتا ہے. روحانیت انفارچونیٹلی یونیورسلی ایک طریقے سے لی جاتی ہے کہ انسان کے پاس وہ قوتیں آ جائیں جو عام آدمی کے پاس نہیں ہیں، اس کو وہ روحانیت کاؤنٹ کرتا ہے. یونیورسلی کرامات کو روحانیت کا نام دے دیا جاتا ہے. ویسٹ میں سینٹ جس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے وہ ایک بورڈ ہے جو اس کی 2 کرامات اگر وہ کنفرم کر لے کہ یہ اس سے سرزد ہوئی ہیں تو اس کو وہ سینٹ ڈکلیئر کر دے گا. قصہ مختصر یہ کہ روحانی انسان کا جو کانسیپٹ ہے وہ انفارچونیٹلی ہو ہی یہ گیا ہے. صحیح. کرامت کے ساتھ کرامات یا ان قوتوں کا حامل جو عام آدمی کے پاس نہیں ہے، اس کو روحانی انسان کہہ دیا گیا، جبکہ یہ درست نہیں ہے. روحانیت انسان کا جو انر سیلف ہے اس کو اس معیار تک اٹھا کے لے جانا یا اس سے 2 قدم آگے، جو معیار رب تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے سیٹ کیا ہے کہ اچھا مسلمان کیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اخلاقی لحاظ سے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس معیار تک جا پہنچے جو رب تعالیٰ نے مسلمان کے لیے سیٹ کیا ہے، تو انسان مورلی اور مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ اس میں ایسی قوتیں از خود پیدا ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں. ایک تو اس کا دینی پہلو ہے، اس سے تو شک نہیں کوئی بھی، بالکل بجا ہے وہ. جیسے نماز پڑھنے والا آدمی، اس پہ رزق کی تنگی ان معنوں میں نہیں آتی جن معنوں میں ہم لیتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ اس کے کام از خود کسی نہ کسی طرح کرتا چلا جاتا ہے. کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جائے گا، رب کہیں غیب سے کوئی مدد دے دے گا، اس کے کام ہو جاتے ہیں، مشکل میں نہیں آتا بندہ. روزہ رکھنے والا انسان، آپ کبھی ایگزامن کیجئے کہ وہ لوگ جو کثرت سے روزے رکھتے ہیں، ایک تو ہے جو رمضان کا مہینہ وہ تو ہم سب پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو نفلی روزے رکھتے ہیں کثرت سے، انہیں آپ دیکھیے مینٹلی بڑے شارپ ہوتے ہیں، بہت شارپ ہوتے ہیں مینٹلی. اسی طرح وہ لوگ جو جینونلی عاجز ہیں، اس
اس میں لفظ جینوئنلی میں جان بوجھ کے یوز کر رہا ہوں کہ کچھ تو میری طرح پوز کرتے ہیں کہ میں بہت عاجزی رکھتا ہوں، لیکن در حقیقت میرے اندر عاجزی بالکل نہیں ہوگی۔ تو جو جینوئنلی عاجز لوگ ہیں، کبھی آپ ان کو دیکھیے، بڑے فارم ہوں گے اور کاز کے لیے بڑے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، ان کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ ہمارے پاس ایک بڑی زبردست اگزامپل موجود ہے، اگرچہ کبھی ہم نے اس شخصیت کو اس اینگل سے نہیں ایگزامن کیا کسی نے، وہ ہیں جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیے کہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھے، بیمار تھے، جسامت بہت ہی وہ جس کو ہم کہتے ہیں اسٹک تھن تھے، لیکن ذہنی قوت اس قدر زیادہ تھی کہ ایک طرف پوری ہندو لیڈرشپ، پھر دوسری طرف انگریز، اور ان کے ساتھ ہم جیسے لوگ بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ڈٹ کر کھڑے رہے اور جیت ہو گئی۔ یہ ان کی روحانی اسٹرینگتھ تھی۔ حالانکہ بظاہر وہ ایسا نہیں لگتا کہ 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہوں، ویسے مجھے تو معلوم ہے، میں نے تو لوگوں سے سنا ہے کہ دین کے ساتھ بڑا شغف تھا انہیں، پھر قرآن پاک سے گائیڈنس لیتے تھے۔ 1-2 واقعات لوگوں نے بتائے ان کے بارے میں، لیکن آپ دیکھیے کہ مورلی بہت اسٹرانگ تھے، جھوٹ نہیں بولا کبھی انہوں نے، فائنینشیل انٹیگریٹی بڑی اسٹرانگ تھی ان کی، اس پہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اور تو اور انٹلیکچوئل آنیسٹی بے پناہ تھی وہاں۔ تو اس سے انہیں اسٹرینگتھ ملی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا وجود میں آنا قائد اعظم کی کرامت تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، بہت اعلیٰ، تو غلط نہیں ہوگا۔ صحیح۔ یہ لوگ جو مورلی اتنے بڑے مقام پر جا پہنچتے ہیں، جن کو ہم روحانی لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، ان کی ذہنی قوتیں از خود بیدار ہوتی ہیں اور ان کو وہ قوتیں حاصل ہونے لگتی ہیں جو عام انسان میں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن کے وہ سیلز جو عام آدمی کے ایکٹیویٹ نہیں ہوئے ہوتے، ان کے وہ برین سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر پاتا۔ تو اس لحاظ سے تو اگر ہم دیکھیں گے تو درست لگتی ہے بات ٹھیک سے کہ روحانیت اور وہ برین پاور جو ہے وہ ایک ہی ہے، در حقیقت ایک نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی مضبوطی آ جاتی ہے اور اس کا برین اس قدر تیز ہو جاتا ہے کہ وہ عام آدمیوں سے زیادہ کام کرتا ہے ان کا برین۔ یہ جو جس کو ہم نے مائنڈ سائنس کا نام دیا ہے، یہ تو 1400 سال پہلے بھی موجود تھی۔ فرق یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوئی تھی وہ، اب انسٹیٹیوشنلائز کر لی ہم نے۔ ٹھیک سے لوگ ایک جگہ جا کے اختلاف کرتے ہیں روحانی قوت کا، لیکن ایک تاریخی واقعہ، اس کی توجیہ کوئی آدمی مجھے دے نہیں سکا جو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ مسجد کے ممبر پر خطبہ دیتے دیتے آپ نے اپنے کمانڈر کو جو اس سے
सैकड़ों मील दूर लड़ रहे थे, उनको इंस्ट्रक्शन मेंबर से खड़े होकर दी और उन्होंने रिसीव कर ली और वो मैनूवर अकॉर्डिंगली कर ली। ये क्या था? ठीक अमीरुल मोमिनीन जो मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर पर खड़े हैं, ठीक सर, खुतबा दे रहे हैं, हाउ वुड ही नो कि कमांडर कहाँ वो मनोवर नहीं कर रहे जो उनको फतह दिला देगी। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ से देते हैं और वो कमांडर रिसीव करता है उसको। ठीक जी। हाउ डिड इट हैपन? इसका जवाब नहीं है किसी के पास। ये रूहानी क़ुव्वत है। सही। अब मगरिब इसको क्या कहेगा? मगरिब इसको नाम दे देगा टेलीपैथी का। टेलीपैथी, ओके फाइन, वो साइंस मौजूद है टेलीपैथी की। इसमें बहुत लोग एक्सपर्ट मिल जाएंगे आपको, स्पेशली मगरिब में। लेकिन इससे पहले वाला जवाब नहीं देगा वो भी। टेलीपैथी यहाँ से तो ठीक है कि जनाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंस्ट्रक्शंस जारी की मंबर पर खड़े खड़े, वो वहाँ रिसीव हो गई मैदान जंग में, बैटलफील्ड में। लेकिन इसका क्या जवाब देंगे कि जनाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मंबर पर खड़े हुए कैसे पता लग गया था सैकड़ों मील दूर का? इसका जवाब नहीं है कोई। हम इसको ये कहते हैं कि ये वाला हिस्सा रूहानियत में जब इंसान बहुत आगे चला जाता है तो ये चीज़ें उसके अंदर डेवलप होती हैं। ये तो मैं दुनियावी ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। दीनी ज़ुबान में बात करें तो मैं ये कह सकूँगा कि जब हम रब ताला की इताअत टू लेटर इन स्पिरिट करते हैं तो रब ताला राज़ी होके, खुश होके ये क़ुव्वतें अता फरमा देता है। तो जनाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो जलील क़द्र सहाबियों में से एक सहाबी थे बड़े। तो जिस तरह से दीन के बारे में उनमें शिद्दत थी वो उनकी मोहब्बत को ज़ाहिर करता है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत थी उसको ज़ाहिर करता है। तो उनके अंदर वो रूहानी क़ुव्वत बेपनाह थी, सभी सहाबा में थी, लेकिन ये चूँकि नुमायाँ हो गई, सामने आ गई है, तो इसलिए उसी को हम डिस्कस करते हैं। वरना सहाबी तो सभी बड़े बुलंद मकाम पर हैं। तो वो रूहानी क़ुव्वत है, उसको माइंड साइंसेस का नाम दे के हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज़ दैट? माइंड साइंस इसको तो वजाहत कर देगी कि इंसान अपने जहन के वो सेल्स बेदार करता है जो कंसंट्रेशन में बहुत आगे हैं, और इतनी ज़बरदस्त कंसंट्रेशन पैदा हो जाती है इंसान में कि अगर उस टेबल पर ऐसा आदमी कोई नज़र जमाएगा और वो चाहेगा कि टेबल फर्श से लिफ्ट हो जाए तो लिफ्ट हो जाएगी। ठीक, वहाँ तक तो दुरुस्त है। ठीक है। तो रूहानियत इस तरह अलहदा हो जाती है कि रूहानियत के अंदर हम डेवलप करते हैं अपने मॉरल्स को, रब ताला की इताअत को डेवलप करते हैं कि हम टू लेटर एंड स्पिरिट इताअत कर लें, रब ताला की बंदगी कर लें। उसके नतीजे में फिर ये रूहानी क़ुव्वतें बेदार होती हैं। लेकिन माइंड साइंसेस जो है वो उससे अगला स्टेप जो उसका नतीजा डेवलप हो रहा है वो उसको डिस्कस कर रहा है। ठीक। उस नतीजे से पहले होने वाले प्रोसेस को वो नहीं जानता, ना वो डिस्कस कर रहा है। वेस्ट में उसको हम रूहानियत, ये सारी जो मॉडर्न दुनिया आ रही है इसमें कई लोग ऐसे हैं जो बिलीवर्स ही नहीं हैं, लेकिन उनके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल है। मसलन कोई बता देता है कि आपकी जेब में नोट कितने हैं, नोटों के नंबर क्या हैं,
یا پھر وہ آپ کے پاسٹ کے بارے میں آپ کو جو کہاں دینے والی کو بات کہہ دیتے ہیں، فیوچر کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں، ان کا سر بلیو، ایمان یا تزکیہ وہ لیول ہی نہیں ہے جس کو سر ہم عام طور پہ دین میں یا ہماری روحانیت میں ڈسکس کرتے ہیں. وہ سر کیسے ایکوائر کر لیتے ہیں اس طرح کی ایبیلٹیز کو؟ یہی ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جو آپ سے عرض کر رہا تھا، میں ایگزیکٹلی یہی عرض کر رہا تھا آپ سے. اصل میں مائنڈ سائنسز جو ہیں وہ روحانی قوت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نتائج کو وہ مائنڈ سائنسز کا نام دیتے ہیں. لیکن جو ان نتائج تک چیز لے گئی ہے اس کو وہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں، وہ ہے روحانیت. اب یہ کنسنٹریشن تو کچھ لوگوں کو قدرت کی طرف سے ودیت ہو جاتی ہے، گفٹڈ ہوتی ہے، گاڈ گفٹڈ ہے، پیدائشی چیز ہے ان میں، کہ وہ پیدائشی طور پر ہی مینٹلی اتنے اسٹرانگ تھے، انہوں نے پریکٹس کی، اس کو فردر ڈیولپ کیا، اور کنسنٹریشن جو ہے وہ اس طرف لے گئے کہ آپ کے جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کو وہ دیکھ لیں. اس کی کئی ایکسرسائز ہیں. ایک ایکسرسائز تو یہ ہے کہ آپ موم بتی کی لو کو دیکھتے ہیں اور اس پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس مقام پر آ جاتے ہیں کہ اس موم بتی جل رہی ہے، موجود ہے، لیکن آپ اس کو اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ لو اس کی غائب ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ ایک دائرہ بناتے ہیں بلیک، اس پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے بلیک ڈاٹ لگایا تو کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو وہ دائرہ پھیل کے اتنا بڑا ہو جائے گا، یا بڑا دائرہ ہے نقطے میں تبدیل ہو جائے گا. وہ نقطہ جو ہے سر بڑا دائرہ نقطے میں تبدیل ہو جائے گا. ریڈ کلر کا سرکل لگا کے اس کو غور سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. مائنڈ پاور اب اتنی ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ رنگ تبدیل ہوتا دکھائی دے گا آپ کو. یہ ایکسرسائز تو بہت سی ہیں جو آدمی کر لے گا. وہ صرف مائنڈ پاور کو ایکسپلائٹ کرے گا، ڈیولپ نہیں کرتا، وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر، جو اسے گاڈ گفٹڈ ملی ہے ٹھیک ہے سر، ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، ٹھیک ہے سر، بٹ ہی کانٹ گو بیونڈ دیٹ. ٹھیک سر. روحانیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو اس نتیجے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. وہ جب آپ روحانی طور پر اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، آپ کی روح آپ کی نیکی اور عبادات کے نتیجے میں اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، یا ایک لفظ میں کہنا چاہیں تو اللہ کی بندگی کے ذریعے سے اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ اس سے یہ نتائج ڈیولپ ہوتے ہیں. تو ان نتائج کو آپ مائنڈ سائنس کا نام دے دیجیے، برین پاور کا نام دے دیجیے، لیکن اس سے پہلے کا پروسیس وہ نہیں کر پائے گا کوئی تاوقت کہ رب کی بندگی اختیار. یہاں پر ہندو کلچر رہا ہے اور انڈینز رہے ہیں، پھر انڈین مسلمز ہیں، یعنی کسی کے دور پار میں دیکھا جائے تو کسی نسل میں کسی نے اسلام قبول کیا تو کلچر ساتھ میں چل پڑا ہے، اور وہ کلچر ہر چیز میں ہے سر، ہماری عبادات رسومات. کیا سر ہم جو یہاں روحانیت دیکھتے ہیں انڈو پاک کی، یہ بھی آپ فیل کرتے ہیں کہ سر یہ پوائزنڈ ہے یا یہ فلیورڈ ہے انڈین کلچر کی وجہ سے؟ ہماری ایک بہت بڑی اکثریت، اوور ویلمنگ میجورٹی، وہ ہے جو ہندو سے مسلمان ہوئی ہے. بہت کم تعداد ہے بائی پرسنٹیج جو عرب سے مائگریٹ کر کے آئے یا عربی نسل ہیں، یوں کہہ لیجیے آپ. باقی تو سبھی یہیں سے ہندو سے مسلمان ہوئے. کلچرل ویلیوز عام حالات میں، اس کو رپیٹ کر دوں کہ عام حالات میں پریسیڈنس لے جاتی ہیں اوور ریلیجس ویلیوز. ٹھیک ہے سر.
اس پہ بہت اعتراض ہوگا، لیکن فیکٹ یہی ہے. ٹھیک ہے سر. ہماری زندگی اگر روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں گے آپ تو آپ کو ہندو کلچر کی جھلکیاں نظر آئیں گی، حالانکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن رسومات ہمارے یہاں بہت سی ابھی تک ہندوانہ چلی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے سر. ابھی تک ہم شگون لیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں تو سخت منع. بڑی سختی ہے اس کے بارے میں، لیکن ہم شگون لیتے ہیں. ہم 7 گھڑی کی تلاش میں رہتے ہیں، مبارک دن، مبارک نمبرز، یہ سب ہندو کلچر اچھا سر. کے نتیجے میں. مسلمان کے لیے تو سبھی دن مبارک ہیں کہ رب کے بنائے ہوئے ہیں. صحیح. تمام گھڑیاں جتنی ہیں، 7 جتنی ہیں، وہ سب 7 ہیں کہ میرے رب کی بنائی ہوئی ہیں. مسلمان کے یہاں ایسا نہیں ہے. کالی بلی ایک بار تو کیا 1000 بار بھی راستہ کاٹ جائے تو مسلمان کبھی شگون نہیں لیتا اس سے. یہ ہمارے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب ہندو کلچر کی دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے سر. اسی طرح جو تصوف سے میں کہوں گا وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں آ کے یہاں بھی کنٹیمنیٹ ہو گیا. بہت سے پروگرامز میں اس کا ذکر کرتا ہوں میں کہ یہاں کا جو سادھوازم تھا ہندو کلچر کا ایک حصہ تھا، بڑا وائٹل، اس سے وہ بڑا انفلوئنسڈ ہو گیا. اب اسلام کے اندر ترک دنیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام کے اندر تو ایک بڑا خوبصورت ڈیلیکیٹ بیلنس ہے ہماری مذہبی ریچولز میں اور دنیاوی فرائض کے پورے کرنے میں. ہم آنسریبل ہیں اپنے دنیاوی فرائض کے لیے. اگر ہم ان سے منہ موڑتے ہیں تو ہم رب تعالیٰ کو آنسریبل ہیں کہ وہ ہم فرائض جو ہمیں ادا کرنے تھے بحیثیت بیٹے کے، بحیثیت ہسبینڈ کے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت بھائی کے، وہ ہم نے پورے کیوں نہیں کیے. اس کے لیے باقاعدہ ہمیں جواب دہی ہے اس کی. ہمارے اوپر ہمارے ہمسایوں کا حق ہے، ہم اس کے لیے آنسریبل ہیں. تو اسلام کے اندر تو ترک دنیا کا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں. یہ ترک دنیا کا کانسیپٹ ہم نے ہندوازم سے لیا، وہیں سے لیا، سادھوازم سے. یا اپنے جسم پر ظلم کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. ہم اپنے جسم پر ظلم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رب کی امانت ہے یہ. لیکن وہ ہندوازم سے آیا ہے تو کنٹیمنیٹ ہو گیا بڑی بری طرح. نتیجہ کیا ہوا کہ جو سوچتا ہوا ذہن ہے اس ذہن میں بہت سے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں اس پر، ویری رائٹلی سو. اس سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے. وہ جو سوالات کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو آپ کا کہنا درست ہے. بڑی شدت سے کنٹیمنیٹ بولی جاتی ہے اورا، جی، ہیومن باڈی اورا. جی جی. سر اس کا ذکر کرنے کے ساتھ، اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ، تسبیح کرنے کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ یہ بڑا سٹرونگ ہو جاتا ہے، یہ کمزور ہو جاتا ہے، یا کچھ کا اچھا ہوتا ہے کچھ کا نہیں ہوتا؟ اور کیا یہ انسانی آنکھ سے اسے سکین کیا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر حسد ہے، آپ دیکھتے ہیں تو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کنفیوز ہیں، یہ دیکھتے ہیں تو منافقت محسوس ہونے لگ پڑتی ہے. کیا یہ ہیومن اورا ہوتا ہے یا آپ کی ایک چھٹی حص ہوتی ہے، وہ پرسیپشن ہوتی ہے اور وہ ٹھیک بھی نکلتی ہے بات؟ یقینی طور پر انسانی جسم کے ارد گرد ایک اورا قائم ہوتا ہے. وہ تو آپ کی سو کالڈ مغرب کی سائنس بھی مانتی ہے اس بات کو کہ وہ اورا موجود ہے، اور وہ عبادات سے ڈیولپ فردر ہو جاتا ہے، فردر اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہیومن باڈی میں ایک اسٹیٹک کرنٹ موجود ہے
جو 3.5 سے لے کے 5.5 وولٹ تک ویری کرتا ہے مین ٹو مین. اس کرنٹ کے اسٹیٹک کرنٹ کے باڈی میں ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں الیکٹرو میگنیٹک ویوز ڈیولپ ہوتی ہیں. جب ہم پیدا ہوتی ہیں رب کی بندگی کی طرف چلے جاتی ہیں ان ٹرو سینس, تو ہماری مورل ویلیوز اسٹرانگ ہوتی ہیں. مورل ویلیوز اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو میگنیٹک الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو ہماری باڈی کے ارد گرد جو میگنیٹک فیلڈ ایک قائم ہوتا ہے, ڈیولپ ہوتا ہے, وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ٹھیک سر. وہی جو میگنیٹک فیلڈ ہماری باڈی کے ارد گرد ہے وہ اورا کہلاتا ہے, اس لیے کہ اس سے وائبس ایمٹ ہوتی ہیں, لہریں نکلتی رہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کچھ لوگوں سے ملتے ہیں تو باوجود اس کے کہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت میں وہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ اللہ کا نام بھی لیتا ہوگا, لیکن ہمیں مل کر احساس ہوتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے, اچھا آدمی ہے. اسی طرح جو آدمی برائی کی طرف نکل جاتا ہے تو اس کی جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں وہ نیگیٹو ہوتی ہیں, اور اس کا جو اورا ہے وہ نیگیٹو ڈیولپ ہوتا ہے. تو وہ آدمی کتنا ہی پوز کر رہا ہو کہ میں بہت اچھا ہوں, ہمیں مل کر احساس ہوتا ہے کہ there is something wrong somewhere. وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کیونکہ ان کا ظاہر ہمیں کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے کہ بڑا اچھا انسان ہے, لیکن ان کا جو اورا ہے, ان کا جو میگنیٹک فیلڈ قائم ہوا باڈی میں وہ نیگیٹو ہے. اس سے ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ کہیں کچھ غلط ضرور ہے. یہ اس کی وجہ سے ہو جاتا. وہ جو آپ نے بات کی کہ ہمیں احساس ہوتا ہے حاسد ہے, وہ اس کے مورل فلاز ہیں اصل میں. اور جو انسان جس کو جلدی احساس ہوتا ہے, جتنا وہ اسپرچولی اسٹرانگ ہوگا, اسپرچولی آگے گیا ہوگا, اتنی جلدی وہ اسے ریسیو کرتا ہے. ٹھیک سر. ورنہ مجھے قطعاً پتہ نہیں چلے گا. میں صبح سے شام تک 10 آدمیوں سے اپنے کام کے سلسلے میں ملتا ہوں, 20 لوگ ہوتے ہیں انفیکٹ, لیکن مجھے کبھی نہیں پتہ چلا کہ یہ آدمی کیسا ہے کیسا نہیں ہے. اس کے لیے انسان کا اسپرچولی مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ ریسیو کر سکے بات کو. تو وہ نہیں پتہ لگتا انسان کا. تو وہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کا تعلق انسان کی اپنی سوچ اور اپنے اعمال کے ساتھ ہے. جتنی اچھی سوچ, پازیٹیو سوچ, جتنے اچھے پازیٹیو اعمال ہیں اس کا میگنیٹک فیلڈ اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے اور پازیٹیو سائڈ پر ہوتا ہے, اور اتنی ہی دور تک اس کی الیکٹرو میگنیٹک بچپن سے نا سنتے آئے ایک اصطلاح تھی کہ یہ پیدائشی ولی ہے. ایسا اس کو پنجابی میں جماندرو کہتے ہیں سر. ٹھیک ہے سر. کیا سر کچھ لوگ پیدائشی ان میں یہ رجحان ہوتا ہے درویشی کا, فقیری کا, بے غرض ہونے کا, کیا یہ ڈیولپ ہوتا ہے سر؟ کیا یہ پالش کیا جا سکتا ہے؟ ایک عام بندہ, کئی ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی دنیا داری رہی اور اس کے بعد ان کا رجحان بدلا اور وہ خیر کے رستے پہ چل پڑے. پیدائشی ڈیولپ کرنا یا کسی کا اچانک سے بدل جانا, یہ تینوں چیزوں کو کیسے ایکسپلین کریں گے سر؟ ہمارے اندر بہت سی چیزیں ہیں, جینیٹک بھی ہیں. زیادہ میجورٹی تو ان چیزوں کی ہے جو ہم نے پک کی ہیں اپنے انوائرمنٹ سے. جو ہی ہم نے دنیا میں پہلا سانس لیا تو ہم بول نہیں سکتے تھے, کیونکہ یہ جو بولنے کا پروسیس ہے ہمارا بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. کہ جو چیز ہم سنتے ہیں, اب جو آپ بول رہے ہیں, میں اس کو ان الفاظ کو نہیں سن پا رہا. میں ہوا میں آپ کے بولنے کی وجہ سے جو وائبریشنز پیدا ہو رہی ہیں ان وائبریشنز کو
میرا کان ریسیو کر رہا ہے. یہ جو آؤٹر ایئر ہے میرا, اس کے جو اینگل ہے اور اس کے اندر کنٹورز جو بنے ہوئے ہیں, وہ ان ویوز کو یہاں سے ڈیفلیکٹ کر کے تو کان کے اندر ڈائریکٹ کر رہا ہے, اس کان آؤٹر ایئر کا اینگل اور اس کے اندر بنے ہوئے کنٹورز. اور میرے کان کے اندر پھر ایک انر ایئر ہے, وہاں پر شروع میں ویکس آ جائے گی. تو آپ جتنا بھی ویکس کو صاف کر لیں 5 منٹ کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے. یہ قدرت کا ایک ڈیفنس کا نظام قائم ہوا ہے کہ جو کیڑے ہیں, چیونٹی ہے, اس طرح کی چیز کان میں نہ چلی جائے, وہ وہیں اس ویکس میں وہ جکڑی جاتی, پھنس جاتی, آگے ہی سے ہم نکال لیتے ہیں. بال فریلی لٹکے ہوئے ہیں جو ہلتے ہیں, ذرا سی سینسٹیو ہیں وہ. اور اس کے آگے فلوئڈ کا ایک چھوٹا سا پونڈ کہہ لیجیے کان کے اندر, تو اس سے وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں, لہریں پیدا ہوتی ہیں. وہ لہریں میری جو ہیئرنگ سینٹر ہے دماغ کے درمیان میں, اس ہیئرنگ سینٹر میں جاتی ہیں, وہاں الفاظ کا روپ دھارتی ہیں. وہ اسی ہیئرنگ سینٹر سے ملا ہوا ایک دماغ میں اسپیچ سینٹر ہے میرا. تو جو چیزیں میرا ہیئرنگ سینٹر ریسیو کر رہا ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں میرے اسپیچ سینٹر میں, اور اس سے میں بولنا سیکھ رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جو بچے پیدائشی طور پر سن نہیں پا رہے ہوتے وہ بول بھی نہیں پاتے, کیونکہ وہ سنیں گے تو آگے اسپیچ ان کی شروع ہوگی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بول نہیں سکتا, لیکن وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور وہ تمام چیزیں اس کے رجسٹر ہو رہی ہوتی ہیں. تو پہلے منٹ سے وہ ریسیو کرنا شروع کرتا ہے اور اس کی پرسنالٹی کی ابتدا ہو جاتی ہے. وہ بڑا اس کا ایک بڑا حصہ ہے زندگی کا ہمارا, یا کیریکٹر بلڈنگ کا بڑا حصہ وہ ہے. لیکن ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو جینیٹک ہے. تو ہمارے ماں باپ, ان کے اندر, ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ بہت اچھے ہیں, لیکن گوئنگ بائی ریلیجس اسٹینڈرڈس وہاں 1-2 چیزیں بڑی اسٹرانگ ہوں گی, وہ جینیٹیکلی ہمیں ٹرانسفر ہو گئی. تو وہ جب ٹرانسفر ہوئی ہیں, اگر وہ پہلو ہے اس کا جس کا تعلق مورلز کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے سر, تو وہ بچہ شروع ہی سے آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ اپنی ہر چیز دوسرے کو دے دیتا ہے. کسی کا جھگڑا نہیں کرتا, جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک سٹیپ پیچھے چلا جاتا ہے. وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتا ہے, کسی کے خلاف زبان نہیں کھولتا, اس کے اندر یہ عاجزی ہے بہت, تھنگز لائک دیٹ. تو نتیجہ کیا ہے کہ اللہ اسے نوازتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیدائشی ولی ہے. اس کی ذہنی قوتیں اتنی بیدار ہو گئی ہوتی ہیں شروع ہی سے, تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ روحانیت کا شوق ہے پیدائشی ولی. اور آج آپ کو سن رہے ہیں, وہ خواہش مند ہے کہ وہ دنیا داری بھی ہے, نظام چل رہا ہے, دال دلیا اس کا جو بھی, وہ خواہش مند ہے کہ وہ روحانیت کے راستے پہ چلے. اس خواہش کو وہ کیا نام دے, کیا شیپ دے, کیا راستہ لے, کس کے پاس جائے؟ کچھ بھی نہیں, بہت آسان ہے. اگر اس کو میں سائنس کی زبان میں بات نہ کروں تو میں سیدھا آپ سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ حضرت آدم کی تخلیق کی تھی رب تعالیٰ نے جب, تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اسم الاسماء سکھا دیا گیا تھا, علم الاسماء سکھا دیا گیا تھا. وہ علم الاسماء جو ہے وہ جینیٹیکلی ہم سب میں ٹرانسفر ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی ہے, irrespective آف ریلیجن اینڈ بلیف, وہ جینیٹیکلی ہم سب میں ہے. تو ہم
اس کو فردر ڈیولپ کرنے کا ایک آسان سا راستہ یہ ہے جس کو میں ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ رب کی بندگی کر لے. جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک آسان راستہ یہ بتایا تھا کہ جو انسان کی قلب میں علائشیں ہیں اپنے قلب کو ان علائشوں سے پاک کر دے، جس میں غصہ ہے، کینہ ہے، حسد ہے، ہرس ہے. ایسی ساری چیزیں وہ دل سے نکال دے ایک ایک کر کے، اور وہ مشکل نہیں ہے. ہمیں صرف کانشیس رہنا ہوتا ہے کہ جہاں ہمارے دل میں حسد آیا کسی کے بارے میں تو ہم اپنے آپ کو فوری طور پہ ایک بات سمجھائیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے، میں حسد نہیں کروں گا، رشک کروں گا اس آدمی پر، یا انگریزی میں اسے کہیں کہ میں اس سے انسپائر ہوں گا. کسی انسان، ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ بڑا لکی ہوتا ہے، لکی چائلڈ کہتے ہیں سر. بیٹیوں کے ساتھ یہ بات بڑی منسوب کی جاتی ہے کہ یہ بڑی لکی ہے. بعض لوگ یہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں شاہ صاحب کہ جب تک یہ ہمارے گھر تھی یہاں پر ہر رحمت تھی، اس کی شادی ہوئی وہاں رحمت ہو جاتی ہے، ادھر چیلنج آ جاتے ہیں. کیا انسان کے ساتھ بھی ایسے لک، بیڈ لک، گڈ لک چلتی ہے سر؟ انفیکٹ مسلمان کے یہاں تو یہ چیز ڈسکس ہونی ہی نہیں چاہیے کہ اس کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوا ہے کہ بیٹیاں رب کی رحمت ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی، بحیثیت مسلمان میرا ایمان ہے کہ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں نکلے گی کبھی، وہ درست ہے. تو بیٹیاں تو رب کی رحمت ہیں. اب آپ یہ کہیے کہ آپ کے گھر سے وہ اللہ کی رحمت اٹھ کے دوسرے کے گھر میں چلی گئی ہے تو آپ کو اپنا گھر سونا سونا لگ رہا ہے. ویسے اگر آپ اس کو بات کریں تو جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، تو انسانی زندگی میں سادہ الفاظ میں کہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، لین پیچز آتے رہتے ہیں. ایٹ ٹائمز وہ لین پیچز لمبے ہو سکتے ہیں، بعض کا ایکسیپشنلی لمبے ہو جاتے ہیں، بعض کا شارٹ ڈیوریشن کے ہوتے ہیں. تو ان سے ہم پھرتے رہتے ہیں. اگر کہیں اتفاق یہ ہو گیا کہ بیٹی کی شادی کی اخراجات بہت زیادہ ہو گئے، ظاہر ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں بیٹی کو جہیز وغیرہ دے کر بھیجنا، تو اس سے جو مڈل کلاس کا آدمی ہے وہ تو بیچارہ جو ہے سو ہے، اپر مڈل کلاس والا بھی خاصا بڑا فائنینشلی سیٹ بیک کو سامنا کرتا ہے. تو وہ جو لین پیچ آیا، ہم کہتے ہیں جی بیٹی جب تک یہاں تھی ہم ویل آف تھے، بیٹی کے چلے جانے سے دینے والا تو رب تعالیٰ ہے. یہ ضرور ہے کہ ہر آدمی جو گھر میں رہ رہا ہے اس کی تقدیر کا رزق آ رہا ہے اس گھر میں، تو اتنی کمی تو ہو جائے گی جو اس بیٹی کی تقدیر کا رزق ہمارے گھر میں آ رہا تھا، اب وہ ہمارے گھر سے ہٹ کے سسرال میں چلا گیا. لیکن یہ کہنا اسلام مسلمان تو نہیں کہتا. یہ تو فیصلہ ہے. یہ آخری سر ایک گتھی سلجھا دیجیے گا سر کہ ہم زندگی کی کتنی چیزیں کتنوں سے سیکھتے ہیں، وہ سبھی استاد ہوتے ہیں. یعنی لازم نہیں ہے یہ جو روحانیت میں تو شاید ایک مرشد ہو سکتا ہے سر. یہ سر مت کلیئر کر دیجیے گا. بڑی دنیا وہ ایک استاد ہوتا ہے، یہ کہہ کے بڑی زندگی کی چیزیں جن سے سیکھی ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے امپرومنٹ آئی ہوتی ہے ان کو ڈینائی کر سمجھنے کا کیونکہ فرق استاد ہے. تو ایک ہوتا ہے. روحانیت میں دوسری تمام چیزوں سے زیادہ استاد کا احترام ہے، اور احترام بھی اس درجے کا ہے
کہ وہ غیر مشروط فرما برداری تک چلا جاتا ہے. اصل میں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مرشد ایک ہی ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا ایک فرق سمجھ لیجیے. ایک صاحب ہیں جنہوں نے آپ کو اس وقت پڑھنا سکھایا جب آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا. انہوں نے آپ کی تربیت بھی کی. وہ اس مقام تک اٹھا کر آپ کو اوپر لے گئے کہ جہاں آپ مختلف علوم میں دسترس حاصل کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل یوں دے دوں کہ ایک صاحب ہیں، وہ آپ کو سکھا رہے ہیں علوم سارے، میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، جیوگرافی پڑھا رہے ہیں، جیومیٹری پڑھا رہے ہیں، ہسٹری پڑھا رہے ہیں، سو اینڈ سو فورتھ. ایک لیول تک آپ کو لے گئے. اس کے بعد آپ سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اب آپ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ جہاں آپ کو ایڈوانسڈ لیول کا جیوگرافی پڑھنے کی ضرورت ہے. تو آپ ایسے کریں کہ فلاں شہر میں فلاں ٹیچر ہیں جو جیوگرافی، ایڈوانسڈ جیوگرافی بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں. آپ وہاں چلے جائیے اور وہاں یہ سیکھ کے آئیے. آپ وہاں گئے، سیکھ آئے، پھر اپنے استاد کے پاس آ گئے. میں نے کہا جی اب آپ کو ضرورت ہے کہ پرشین سیکھیں، تو آپ جائیے ایران کے فلاں شہر میں ایک استاد ہیں، وہاں پر جا کے پرشین سیکھیے. پھر آپ آگے واپس سیکھ کے، ہے تو بڑی کروڈ سی مثال لیکن وہ شاید زیادہ فٹ بیٹھے گی، کہ ہم اونٹ کو چراگاہ میں بھیج دیتے ہیں چرنے کے لیے، وہ وہاں چر رہا ہے، لیکن اندھیرا ہونے سے پہلے اپنے ٹھکانے پر آ جاتا ہے واپس. تو اصل میں وہ آپ کا وہ ٹھکانہ ہے وہ اس استاد کا جس نے آپ کی انگلی اس وقت پکڑی تھی جب آپ کچھ نہیں جانتے تھے، جو انہوں نے الف بے سے شروع کر کے آپ کو پڑھایا، اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات تربیت آپ کی. ٹھیک ہے سر. تو آپ اٹیچ ہیں اسی جگہ سے، لیکن حصول علم کے لیے آپ دوسری جگہ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں ادھر. تو اس سینس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مرشد ایک ہی ہوتا ہے. بہت بزرگ ہیں جنہوں نے بڑے کثیر تعداد میں لوگوں سے فیض حاصل کیا، جن کے مرشد نے خود انہیں کہا کہ اب آپ کو علم حدیث کے لیے بغداد میں فلاں صاحب کے پاس چلے جانا چاہیے. وہ وہاں چلے گئے، علم حدیث حاصل کر رہا ہے تو ان کو کہا کہ اچھا اب علم فقہ حاصل کرنے کے لیے فلاں استاد کے پاس چلے جاؤ. ٹھیک ہے سر. وہ چلے گئے، پھر لوٹ آئے. تو مرشد یوں ایک ہی رہا. تو وہیں لوٹ کے آتا بندہ، کیونکہ انہوں نے انیشلی پڑھایا ہوتا ہے اور تربیت کی ہوتی، اس لیے ان کی فضیلت زیادہ ہے. صحیح.